بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج
اعظم امام الہدا سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے توحید کی اقسام۔ توحید کے حوالے سے ایک الگ موضوع بنتا ہے جہاں پر صرف توحید کے مسائل کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، تو اسی طرح توحید کی اقسام ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہمیں صحیح معنوں میں توحید کی سمجھ آتی ہے کہ توحید ہے کیا۔ اس لیے اس کی اقسام جو ہے ان کا ہمارے علم میں معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ مورخین نے مفسرین نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو ان کو میں ترتیب وائز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا جانا، یعنی جو کام اللہ رب العزت کر سکتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ کائنات کو بنایا اللہ نے، ہمیں بنایا اللہ نے، ہمارے اندر روح کو پھونکا اللہ نے۔ کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ہر چیز اسی کی طرف منسوب ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ ہے توحید ربوبیت کہ اللہ کے افعال میں یعنی اللہ کے کاموں میں اسے یکتا جانا ہے، یعنی جو کام اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لائق سمجھا جائے اور کسی ذات کے لائق اس کام کو نہ سمجھا جائے کہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ہر کی عقیدہ ذہن کے اندر رکھنا جو ہے وہ توحید ربوبیت کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اس لیے توحید ربوبیت کے اندر یہ چیز لازمی اور ضروری ہے کہ جو کام اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ کام اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں کہ اکیلا اللہ جو ہے وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اے نبی کہہ دو کہ آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے۔ ان سے سوال کرو کہ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور مردوں سے زندوں کو یعنی ہمیں دنیا کے اندر بھیجنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردوں سے زندے کون نکالتا ہے۔ اور اسی طرح وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندوں کو مردہ کون کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور دنیا کے نظام کو معاملات کو کون چلا رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ساری دنیا یہ جواب دینے پر تیار ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ ہر چیز، ہر معاملہ، دنیا کا ہر نظام، میری دکانداری، تیری دکانداری، کھیتی باڑی، کاروبار، تجارت، ملازمت، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اس کے پسے کچھ اصلی طاقت کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کی طاقت ہے۔ دکانداری ہے، میں دکاندار ڈال کے بیٹھ گیا ہوں، 4 مہینے زندگی ہے یا 100 سال زندگی ہے، میں نے تو مر جانا، میری دکان میرے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ اس کو چلانے والی ذات ہے کون؟
میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اس چکر میں کہ میری دکانداری خراب ہو جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ جب میں مر جاؤں گا میرا کاروبار پھر بھی چلتا رہے گا۔ میرا اصلی مالک کون ہے، پالنے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، حقیقی معنوں میں، میرا صحیح معنوں میں جو اصلی مالک ہے وہ کون ہے؟ جب میں تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی ان سے پوچھو تو صحیح، تمہیں آسمانوں سے رزق کون دیتا ہے، تمہیں زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یا ان سے یہ سوال کرو اَمَّن يَمْلِكُ السماء والابصار، یہ تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندوں سے مردے نکالنا، مردوں سے زندے نکالنا، اور دنیا کے معاملات کو چلانے والی ذات آخر ہے کون؟ تو یہ سب کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے معاملات اللہ کرنے والے۔ تو جب سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہو، جب صحیح معنوں میں اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ وہی ہو، تو اس کے ساتھ ہم کسی ذات کو لا کے کھڑا کر دے اور کہیں کہ یہ ذات بھی وہ عمل کر سکتی ہے جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار صحیح معنوں کے اندر نہیں۔ توحید کا اقرار صحیح معنوں کے اندر تب ہوگا جب اللہ رب العزت کو صحیح معنوں کے اندر اپنی ذات، غیروں کی ذات، دنیاوی زندگی، کاروبار، تجارت، ہر چیز سے سب سے اعلیٰ فضیلت، فوقیت، مرتبہ، شان صرف اللہ رب العزت کی ذات کو دی جائے۔ جب اللہ رب العزت کو مقام اور مرتبہ دیا جائے، جب سمجھا جائے کہ صحیح معنوں کے اندر خالق، مالک، رازق صرف اللہ ہے، تو پھر اس کے بعد جا کے توحید کا اقرار ہوگا، اور توحید کی پہلی قسم ربوبیت کے اوپر عمل ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا یہ زمین اور وَمَنْ فِيهَا، جو کچھ اس زمین کے اندر موجود ہے یہ کس کا ہے؟ سوال کیا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم بتاؤ تو صحیح یہ زمین جو اتنی چوڑی ہے، اتنی لمبی ہے، اس کو تم پیمائش کے اندر لانا چاہو، ریکارڈ کے اندر رکھنا چاہو، تمہاری مشینری فیل ہو جائے گی۔ اتنی بڑی زمین کو بچھانے والی ذات کا صحیح معنوں میں مالک کون؟ آج وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، میری اتنی ہے، میری اتنی ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ چلا جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے وہ مالک بنتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے وہ مالک بنتا ہے، یہ نظام چلتا جا رہا ہے۔ ہم حقیقی مالک نہیں ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ زمین ہے کس کی؟ وَمَنْ فِيهَا، جو کچھ اس میں ہے، تم چلتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، دنیا گزارتے ہو، سانس لیتے ہو، پرندے تمہارے لیے اور درخت تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے، جانور تمہارے لیے، اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ وَمَنْ فِيهَا، اس میں جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح ہے کس کا؟ ہم حقیقی مالک نہیں ہے۔ میرے پاس لاکھوں اربوں روپیہ اکٹھا ہو جائے، میں جائیداد بنا کے بیٹھ جاؤں اور ساتھ ہی میری زندگی کا اختتام ہو جائے، میں ساتھ لے کر جانے والا نہیں، پیچھے کوئی اور مالک بن جائے گا، ہو جائے گا، اس کے بعد اور یہ نظام چلتا جائے گا۔ ہم مالک نہیں ہے، حقیقی معنوں میں مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمانوں کا رب ہے؟ آسمانوں کے ساتھ ذکر کیا السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے؟ جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، جس نے بغیر تھم کے، بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی چیز کے سہارے کے آسمان کو ہمارے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ آج کوئی بندہ، کوئی دنیا کی طاقت ایک چھوٹا سا کمرہ بغیر دیواروں کے کھڑا کر کے دکھائے تو نیچے اعلیٰ قسم کا مٹیریل ڈالا جاتا ہے، نہیں کل کو گر جانا ہے، پھر بھی خطرے رہتے ہیں،
اتنی بلڈنگیں بن جاتی ہے پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے نیچے اتنی اعلیٰ قسم کی پائیداری کی ہے، نیچے میں نے یہ اعلیٰ قسم کا مٹیریل ڈالا ہے، خطرہ ہے پھر بھی کہیں گر نہ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے آسمان کو ہمارے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، صدیوں سے دنیا چلتی آ رہی ہے، نظام چلتے جا رہے ہیں، کبھی اس آسمان نے بھی گر کر دکھا ہے۔ اللہ نے کہا کون ہے اس ساتوں آسمانوں کا مالک؟ رب السماوات السبع اور رب العرش العظیم، اور کون ہے اس عرش کا رب جو سب سے بڑا عرش؟ اللہ اکبر۔ تو سیقولون اللہ سیقولون للہ، سب یہی ایک دعا ہو کے کہیں گے یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ نے کہا ان سے پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ دنیا کی ہر چیز کوئی بھی ہے، کس چیز، کوئی بھی چیز جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی ذات میں ہے، آپ کی جیب میں ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، آپ کے کمرے میں بند ہے، آپ کے تالے میں بند ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے آپ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے تو صحیح آپ کے مرنے کے بعد کس کی ہونے والی؟ کل من بیدہ، جو آپ کے قبضے کے اندر ہے، جو آپ کے کنٹرول کے اندر ہے، جس کے آپ مالک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا مالک حقیقی معنوں کے اندر ہے کون؟ کس کے قبضے کے اندر ہے، کس کے ہاتھوں کے اندر ہے؟ تم اپنے کمرے میں اپنے کمرے کے اندر ایک اعلیٰ قسم کا بکسا بنا کے، ٹرنک بنا کے، اس کو تالا لگا کے، اس میں سیل کر کے رکھ لیتے ہو، جب تم مر جاؤ گے کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا حقیقی معنوں کے اندر مالک تم ہو یا تمہارے بعد ہو؟ کون ہے جو اس چیز کا مالک ہے؟ کون ہے جو میری زندگی کا مالک ہے؟ کون ہے جو میرے اٹھنے بیٹھنے کا مالک ہے؟ کون ہے جو صحیح معنوں کے اندر مجھے سانسیں عطا کرنے والا، مجھے رزق عطا کرنے والا، مجھے جو ہے کاروبار کے اندر فراوانی عطا کرنے والا، مجھے جو ہے صحت یابی عطا کرنے والا، مجھے اعلیٰ قسم کی زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں میسر کرنے والا؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، سب یہی یک زبان ہو کے کہے گے کہ اللہ ہی، اور یہ ہے صحیح معنوں کے اندر توحید ربوبیت، ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھا جائے۔ میرے پاس کوئی چیز موجود ہے، دوسرے کے پاس موجود ہے، جیسے بھی ہے، ہر چیز کا مالک صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہے، اس کے پاس ہے، خراب ہے، صحیح ہے، جو کچھ بھی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ اللہ رب العزت کے کاموں کے اندر کسی کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں بندہ بھی فلاں کام کر سکتا ہے، فلاں بندہ فلاں چیز کا اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے، اس کے پاس اس کا حل ہے۔ کوئی بھی چیز، آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ کو آیت لکھی نظر آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے دوائی کے ڈاکٹر کی دوائی نہیں بلکہ اللہ شفا دیتا ہے۔ میرا یقین کامل ہوتا ہے، کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ دوائی نہیں کھا سکتا کہ مجھے شفا ملنے والی، بلکہ اس کا یقین کامل ہے تو اللہ کی ذات کی طرف۔ اس لیے صحیح معنوں کے اندر توحید ربوبیت کو جب میں اپناؤں گا تو پھر میں توحید کے اندر شامل ہوں گا۔ اگر اس کے اندر میں تھوڑی بہت ملاوٹ کرتا ہوں کہ فلاں بندہ فلاں کام کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے پھر توحید ربوبیت کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، میری توحید ناقص ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ قرآن کے اندر 20 آیات کھول کے دیکھیے، اللہ کی توحید کی آواز بلند کر رہی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے بڑے احسن انداز سے سمجھایا۔ اللہ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ نے کہا دنیا کے اندر کتنے ایسے جانور موجود ہیں
جن کا تم بوجھ نہیں اٹھاتے، اتنے جانور موجود ہیں۔ آپ جب جنگلات میں جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں، بلکہ جنگلات میں کیا آپ کے علاقے میں نظر آئیں گے ایسے جانور کہ لا تحمل رزقھا، جن کا تم بوجھ نہیں اٹھاتے، جن کو نہ تم پلاتے ہو، نہ کھلاتے ہو، نہ صحت کا خیال کرتے ہو، نہ بیماری کی حالت میں ان کو پوچھتے ہو، ان کو کچھ نہیں کرتے ہو۔ لا تحمل رزقھا، تمہارا کوئی ذمہ نہیں ہے ان کے اوپر، ان کی طرف ہی دیکھ لو۔ اللہ کہتے ہیں ان کی طرف ہی دیکھ لو، اللہ یرزقھا، ان کو رزق اللہ دے رہا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے بڑی احسن مثال سمجھا کے بیان کر کے بات کو سمجھا کہ یہ مثال دیکھو، اور جو جانور ہیں خود اپنا بوجھ، تم ان کو بوجھ اٹھانے کے لیے چند جانور جو آپ نے گھروں کے اندر رکھے ہیں، بھینس ہے، اس کا دودھ پیتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، چھوٹے موٹے جانور آپ نے گھروں کے اندر رکھے ہیں، لیکن اربوں خربوں کی تعداد کے اندر دنیا کے اندر جانور موجود ہیں۔ لا تحمل رزقھا، تم ان کا بوجھ نہیں اٹھاتے ہو، کچھ نہیں دیتے ان کو، اللہ یرزقھا، ان کا بوجھ اللہ نے اٹھایا ہو۔ وَإِيَّاكُمْ، اللہ نے کہا صرف ان کا نہیں تمہارا بھی بوجھ اٹھایا ہو، تمہیں بھی رزق میں ہی دے رہا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ دکانداری تمہیں رزق دیتی ہے، ملازمت تمہیں رزق دیتی ہے، کاروبار تمہیں جو ہے رزق دے رہا ہے، تمہاری تجارت جو ہے تمہیں رزق دے رہی ہے۔ صحیح معنوں میں رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر وہ رزق کے دروازے بند کر دے، ساری دنیا جمع ہو جائے، رزق نہیں مل سکتا۔ جس کے لیے اللہ اعلان کر دے کہ اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس کا رزق مکمل ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ ساری دنیا بھڑکتا پھرے، دوڑتا پھرے، بھاگتا پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کو رزق کہیں سے بھی نہیں ملنے والا۔ اس کی زندہ مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود بیان کی۔ اللہ اکبر، ایک مکھی تمہارا رزق چھین کے تمہارے ہاتھ سے لے گئی ہے، وہ رزق تمہارا نہیں تھا، اب پیچھے فوجیں لگا لو، پیچھے دنیا کی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی لگا لو، وہ تمہارا چھینا ہوا رزق تمہیں نہیں ملنے والا۔ جو کچھ مرضی کر، جو تمہارے حق میں نہیں ہے، جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، جو تمہارے حصے میں نہیں ہے، جو اللہ نے تمہارے حصے سے نکال دیا ہے، جتنا مقرر کر دیا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے۔ اور میرا یہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ میں دنیا کے اندر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر نکلتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے اس لیے پہلے پڑھائے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو سامنے رکھنا ہے، کہ سب سے پہلے ہم نے جب کاروبار کے لیے تجارت کرنا ہے حلال روزی کمانی، جب حلال روزی کمائیں گے پھر سمجھ آئے گی کہ توحید اصلی معنوں میں ہے کیا، توحید ہے کیا، توحید کے اندر رہتے ہوئے ہماری زندگی بسر ہوگی۔ جب ہم توحید والا عمل اپنائیں گے پھر ہم حرام سے بھی بچ جائیں گے، پھر ہم جو ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی ازمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہو۔ اور اللہ کا واضح اعلان ہے کہ ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، میں تمہارا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اتنی دیر تک جب تم میرے ساتھ لگے رہو۔ جب ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے، ساری دنیا بھی ہم سے راضی ہو جائے، ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ ہم آپ کو نفع دیں گے، وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ہر چیز دنیا کی جمع ہو جائے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العزت کی رضا شامل نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز توحید کی قسم، توحید الوہیت۔ الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کس کی کی۔ سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے رکھیے توحید ربوبیت، کہ رب کس کو مانا جائے، میری ذات کا مالک کون ہے، میرے گھر کا مالک کون ہے، میرے باہر کا مالک کون ہے، مجھے شفا دینے والا کون ہے، میری زندگی کی سانسوں کا مالک کون ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا اقرار۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت ہے عبادت کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل نہ کیا جائے، کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ساتھ کسی اور کی بھی کر رہا ہوں۔ یہ توحید الوہیت کے اندر رکاوٹ بن گئی تو میری توحید خراب ہو گئی۔ جب میری توحید خراب ہو گئی
تو توحید کا عکس جو ہے وہ شرک ہے. تو اس لیے میں شرک کے زمرے سے بچنا ہے. میں توحید الوہیت کو سمجھنا کہ توحید الوہیت ہے کیا. نقصان کا مالک اللہ ہے. دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. حاجت روا مانگنا ہے تو اللہ رب العزت کو مانگنا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ میرے دل کے اندر کسی اور چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بندے نے توحید کر دی مجھے ڈر لگ. اللہ سے ڈروں کر دیا ٹھیک ہے لیکن میں توبہ طائب اللہ کے سامنے ہوں. یا اللہ اس بیماری سے اس تکلیف سے نجات تو دے گا. فلاں بندے نے میرے اوپر جادو کر دیا, فلاں بندے نے میرے اوپر یہ کر دیا, میں اب جو ہے میری زندگی تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. مجھے دنیا کی کسی چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا سہارا اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب میں نے اس کی طرف رجوع کر لیا کہ میرا اللہ, میرا خالق, میرا مالک, میرا رازق. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ان کے اوپر بھی جادو کرنے والوں نے کیا تھا. انہوں نے کس کی طرف رجوع کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے دروازے پہ دستک دی تھی. اللہ نے جو ہے ان کو شفا یابی عطا کری. ہر چیز کا صحیح معنوں کے اندر مالک جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے. میرے اوپر تکلیف آئے, پریشانی آئے, میں نے اللہ کو پکارنا ہے. یہ پکار والا معاملہ, عبادت والا معاملہ جو ہے یہ توحید الوہیت کے اندر شامل ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر خود فرما رہے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پہلے پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیا, پھر تمہیں زندگی دی, پھر تمہیں موت دے گا. پھر اسی طرح هل من شرکائکم من یفعل ذلک, کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو یہ کچھ کر سکے. اللہ نے کہا تمہیں بیماری آ گئی ہے تو اب دیکھنا کیا, قرآن کی آیت کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اس نے تمہیں زندگی عطا کی, اس نے تمہیں جو ہے نعمتوں سے مالا مال کیا, اس نے تمہیں موت عطا کرنی ہے. هل من شرکائکم, اللہ کا اس معاملے کے اندر کوئی شریک شامل ہوا, اللہ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا, نہیں ہوا, تو پھر سمجھ جاؤ کہ میں نے اب بیماری کی شفا بھی اللہ سے مانگی. میرے اوپر تکلیف آ گئی ہے تو میں نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. پھر جا کے توحید الوہیت سمجھ آئے گی. توحید الوہیت کا معاملہ عبادت کے ساتھ منسلک ہے, عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب تک میں صحیح معنوں میں اللہ کو خالص اور صحیح معنوں میں نقصان میرے اوپر ہوا ہے, تکلیف میرے اوپر آئی ہے, آزمائش میرے لیے بنی ہے, گھر کے حالات میرے خراب ہو گئے, دکانداری تجارت میرا کاروبار برباد ہو گیا, اب میں نے کسی اور کے پاس نہیں, صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یا اللہ مصیبتوں کا مالک بھی تو ہے, تو نے دنیا بنائی, تو نے مجھے زندگی دی, تو نے مجھے کاروبار سے نوازا تھا, تو نے مجھے عیش و عشرت کی زندگی دی تھی. آج میرے اوپر حالات جو ہے میرے خراب ہو گئے ہیں, آج تم حالات کی درستگی کر. اللہ کی طرف رجوع کرو, وہ جو حقیقی معنوں میں میرا مالک ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر خود فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا نبی ان کو کہہ دو میری نماز اللہ کے لیے, میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھوں گا, و نسکی میں قربانی کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا, و محیای میری زندگی ہے تو اللہ کے نام پہ وقف ہے, و مماتی اور میں مروں گا تو اپنے رب کو راضی کر کے مرنا چاہتا ہوں. للہ رب العالمین, اللہ رب العزت کی ذات کے لیے میرا سارا کچھ ہے. میری زندگی, میرا کاروبار, میری تجارت, میرا گھر, میرے بیوی بچے, میرا مال, سب کچھ, ہر چیز اللہ کی ذات کے اوپر وقف ہے. جب اللہ کی ذات کے اوپر وقف کروں گا تو پھر جا کے مجھے توحید الوہیت سمجھ آئے. میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں تو صرف اللہ کو پکاروں, میں دعائیں مانگوں تو صرف اللہ سے مانگوں, میں بیماری کی شفا یابی مانگوں تو صرف اللہ سے مانگوں, میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے تو میں رجوع کروں تو صرف اللہ کی طرف کروں. دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے. ہر چیز کا صحیح معنوں کے اندر جو مالک ہے, جو رازق ہے, جو دعاؤں کے لائق ہے, وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات. جیسے اللہ رب العزت نے خود فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ نے کہا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے.
وہ پیدا کیا اس نے، اس کو تم بھول گئے ہو؟ جو تمہیں پیدا کرنے والی ذات ہے اس کی عبادت کو چھوڑ کے ہیلے بہانے نہ ڈھونڈو. سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم جو ہے اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ. دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے جو ہے آسمان کو بنیاد بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، فاخرج به من الثمرات، پھر زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا. اس رب کا عبادت کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کہتے ہیں اس ساری چیزوں میں جیسے رب کا کوئی شریک نہیں ہے ویسے ہی تم عبادت میں بھی میرا کوئی شریک نہ کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، رزق تمہیں دیتا ہوں، زمین سے رزق تمہارے لیے نکلتا ہے، تم چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہو، آنکھیں تمہیں دی ہیں بہترین. کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے تو جناب اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر اعلیٰ قسم کی مشینری لگ جائے، وہ آنکھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ کم ہو جائے تو وہ پورا نہیں ہوتا، آنکھ کہاں سے پوری کرے. یہ ساری چیزوں کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف ہم رجوع کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے توحید الوہیت کہ اللہ رب العزت کو اپنی ذات میں، اپنے معاملات میں صحیح معنوں میں ایک مانا جائے کہ اللہ رب العزت مجھے کاروبار کے اندر بڑھوتری ہے پھر بھی اسی کی طرف سے ہے، مجھے نقصان ہو گیا، پرافٹ نہیں ہوئی ہے، لاس ہو گیا، معاملات خراب چل رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا پابند کرنے والا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، رزق میں عطا کرنے والا ہوں، پھر میں کیوں ادھر ادھر دوڑتا پھروں کہ یار میرا کاروبار خراب ہو گیا، میں دنیا کے اندر برباد ہو گیا، لوگوں سے اس طرح کی التجائیں باتیں کرتا پھروں. کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت کی ذات میرے ساتھ ہے. جیسے آپ نے اپنے ایک صحابی کو اپنے پاس بٹھا کے اس کو نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھی یاد رکھ لے ساری دنیا اگر جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے تو جب رب کا پروگرام نہیں ہے نا تو پھر نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانا ہے، جب رب نے یہ پروگرام بنا لیا ہے کہ تجھے نقصان ہو کے رہے گا تو پھر ہو کے رہے گا. پھر جتنی مرضی تیرے لیے سیفٹی کا انتظام ہو جائے. آپ نے بادشاہوں کی تاریخیں پڑھی ہوگی، وہ کہتے ہیں موت سے بڑا ڈرتے تھے، شیش محل بنا لیتے کہ شیشے کا گھر بنا لیا جائے تاکہ موت کا فرشتہ شیشے سے اندر داخل نہ ہو. لیکن جب موت آتی تھی تو شیشے کے اندر بھی آ جاتی، کیونکہ مالک ہے تو اصلی مالک کون؟ اس شیشے کا اور اس نظام کا صحیح معنوں میں جو مالک ہے وہ جو مرضی کر. تو جب اتنا سپر پاور اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میری توحید کا اقرار کرو، توحید الوہیت وہی ہے کہ میری عبادت کے اندر کسی کو کسی معاملے کے اندر شریک نہ کیا جائے. تو جب اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس انداز اور بڑے بڑے آسان انداز سے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں. وقت بڑا قلیل ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ رب العزت نے کہا مردے جو ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیز اللہ رب العزت کی ذات کے اختیار میں ہے وہ دنیا کے اندر کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے کسی حالت کے اندر بھی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس کا منصب اعلیٰ ہے، اس کی فوقیت اعلیٰ ہے، اس کا درجہ اعلیٰ ہے، اس کا احترام اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے اختیار کے اندر ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار سے باہر بھی. تو اس لیے پکارا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات کو پکارا، اللہ رب العزت کے سامنے گریہداری کی جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام کے اوپر خود فرمایا ہے
خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء وأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، کتنی بڑی نشانی ہے، اس کو ہی دیکھ لو۔ اس کے بعد وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں کے اندر پہاڑ رکھ دیے۔ اللہ نے کہا پہاڑوں کو دیکھ لو، اتنی بڑی چوٹی ہوتی، اور اس چوٹی پر چڑھنے کے لیے کئی تو مہینے لگا دیتے، اتنی بڑی بڑی چوٹی۔ اللہ نے کہا یہ نشانیاں میری ہیں تمہارے لیے، میں تمہیں نشانیاں بتا رہا ہوں کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ تمہیں بتاتی ہے کہ تمہارا اصلی مالک کون ہے، تم نے پکارنا کس کو ہے، تم نے جو ہے کس کے سامنے اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہے، کس کے سامنے اپنے جو ہے اپنا آپ کو جھکانا ہے کہ میرا وہ مالک ہے، میرا وہ خالق ہے، میرا وہ رازق ہے، میں بیمار ہوں صحت یابی وہ دے گا، میں جو ہے اپنی میرے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میری کاروباری حالت خراب ہو گئی ہے، میرے حالات درست نہیں چل رہے ہیں، صحیح معنوں کے اندر میرا کون مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ نشانیاں تمہیں بتا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم بكتاب فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صحیح معنوں کے اندر خالق اور مالک میں ہوں، رازق میں ہوں۔ تیسری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے صفات۔ صفات کا معاملہ جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ صفات کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی صفات اللہ کے ساتھ منسلک ہے وہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ منسلک نہ کی ہے۔ جیسے الرحمن اللہ کی صفت ہے، اب کسی بندے کو رحمان کہتے پھرو تو یہ چیز غلط ہے، اس کا پورا نام لے عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ اگر رحمان کہیں گے تو اللہ کی صفت کی توہین ہوگی، اس لیے ایسا کوئی بھی معاشرے کے اندر نام نہ رکھا جائے کہ جو اللہ کی صفات کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ اگر آپ نام رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ عبد کا لفظ بنا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ غلام، یعنی اللہ کا بندہ اللہ کا غلام۔ تو اس لیے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق رزق دینے والے کا بندہ، رحمان کا بندہ، اور اسی طرح جو بھی آپ صفت شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ عبد کا لفظ لگا لیں، پھر وہ صفت آپ استعمال کر لیں۔ ورنہ معاشرے کے اندر جو ہے رضا کا لفظ بہت عام، ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، رضا عام طور پہ بولتے ہیں، اور اسی طرح رحمان کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ صفات کے اندر جو ہے توحید ہوتی ہے، اس لیے دیکھا جائے کہ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے تیسری صفت کہ صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے، صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسی طرح آگے اللہ نے کہا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اسی کو پکارو ان صفات کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اگر تم صفت کسی کے اوپر وہ شامل کرتے ہو تو ساتھ عبد کا لفظ استعمال کر لو تاکہ وہ غلام بن جائے گا، بندہ بن جائے گا، یعنی رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، رزق دینے والے کا بندہ۔ تو اس انداز سے جو ہے اس نام کو شامل کیا جائے۔ اور اسی طرح دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ نے کہا میری مثل کوئی نہیں، میری مثل کوئی نہیں ہے۔ اب رزاق تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو جب رزاق نام لوگے اس کے اندر وہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے، یا رحمان نام لوگے تو اس کے اندر جو ہے وہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی صفت اگر کسی بندے کے اوپر آپ وہ چلا رہے ہیں تو لیس کمثلہ شیء، اگر اس کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے لیس کمثلہ شیء، اللہ نے کہا میری جتنی صفات ہیں کوئی بھی ایک بھی صفت کا مالک نہیں ہے دنیا کے اندر، میری جتنی صفات ساری کی ساری صفات کے اندر ایک بھی صفت جو ہے کسی بندے کے اندر موجود نہیں، کیونکہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں نظام کو چلانے والا ہوں۔ تو وہ جتنے آپ صفتوں اللہ کی جو صفات ہیں آپ جب پڑھتے ہیں
ان کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے اندر کسی بندے کے اندر وہ خوبی موجود نہیں، وہ صفت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، میری طرح کوئی نہیں ہے، وہو السمیع، وہ سننے والا بھی ہے، والبصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہے کہ ہم اسی کی طرف رجوع کریں۔ میں نے 3 صفات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے ان تینوں صفات کو سمجھتے ہوئے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں صفات کو سمجھتے ہوئے ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے ہمیں اپنی نظر نیاز دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔